ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے معاملات اور حقوق کا سامنا ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک، مرنے تک ہر انسان بہت سارے معاملات سے اور حقوق سے گزرتا ہے۔ حقوق ہمارے سامنے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، خالق کائنات سے ہے، ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوا کرتا ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ان حقوق کے اندر ہم سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم کو معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو ہم کو آخرت کے اندر یا دنیا کے اندر اس کی سزا دے دے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے حق کو ضائع کیا ہے، یا کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے حق کو مارا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ یا تو حق والے کا حق ادا کر دیا جائے یا اس آدمی سے معافی مانگ لی جائے، تبھی وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو آج معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے تعلق سے بہت زیادہ غفلت اور بہت ہی زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسرے کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں اور دوسرے آدمی کا دل دکھاتے ہیں، اور وہ تمام معاملات جن کا تعلق بندوں سے ہے، ہم ان تمام معاملات کے اندر حق تلفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو مارا کرتے ہیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ خواتین کے حقوق سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ خواتین کے حقوق کو آج کے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہم اس کے تعلق سے غفلت کا شکار ہیں اور ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہبہ کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، یا مہر کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کا تعلق خواتین سے ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر آج ہم کمی کوتاہی کا شکار ہیں اور ہم ان کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ ہبہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو کوئی چیز دے دینا۔ مثال کے طور پر اس کا تعلق زیادہ تر اس سے ہوتا ہے کہ والد یا کوئی بھی اپنی زمین جائیداد کو یا اپنے مال کو اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ تقسیم کرتا ہے۔ شریعت کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ساری اولاد کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا۔ جتنا حصہ لڑکوں کو دیا جاتا ہے اتنا ہی حصہ لڑکیوں کو دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر کچھ کم زیادہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہے تو اس کو کچھ زیادہ حصہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی لڑکا یا لڑکی دیندار زیادہ ہے تو اس کو بھی کچھ زیادہ حصہ دے سکتے ہیں، یا کوئی لڑکا یا لڑکی نے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور ان کو آخر وقت تک زندگی بھر اپنے پاس رکھا ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کو زیادہ حصہ دے سکتے ہیں۔ یا کوئی بیٹا یا نافرمان ہے تو اس کو کم حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بعض شکلیں ہیں جن کے اندر تھوڑا کم اور زیادہ کر کے بھی حصہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جب کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، جس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ساری اولاد برابر درجے کی ہے تو پھر کم زیادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کو برابر حصہ دیا جائے گا، اور اس کے اندر لڑکا کی اور لڑکی کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ جتنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا اتنا ہی حصہ لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن آج کل پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو، خواتین کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا،
اور اگر دیا جاتا ہے تو بہت کم کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے کے حق کو مارنا ہے، یہ دوسرے کے حق کو مارنا ہے، لڑکیوں کے، بیٹیوں کے حقوق کو، خواتین کے حق کو مارنا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ حق ان کا مارا ہے دنیا کے اندر تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ اسی طریقے سے میراث کا مسئلہ ہے۔ میراث اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس نے جو زمین جائیداد یا مال چھوڑا ہے تو وہ اس کے تمام وارثوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اس کو وراثت کہا جاتا ہے، میراث۔ میراث کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے کہ کس وارث کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا، یہ شریعت نے اپنی طرف سے متعین کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں ایک مستقل رکوع نازل ہوا ہے اور کئی ساری آیات ہیں جن میں میراث کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور ہر وارث کا حصہ بالکل واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو میراث تقسیم ہوگی وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہوگی۔ شریعت نے جس وارث کا جتنا حق رکھا ہے اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا، اس کا حق اس تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں ایک عام اصول یہ ہے کہ لڑکوں کے حصے میں جتنا آتا ہے لڑکیوں کے حصے میں اس کا آدھا آتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکے کے حصے میں 1,00,000 روپے آ رہے ہیں تو لڑکی کے حصے میں 50,000 آئیں گے، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ شریعت نے آدھا رکھا ہے۔ اب بعض لوگوں کو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ خواتین کے حق کی حق تلفی ہے اور شریعت نے ناانصافی کی ہے، مرد کا حصہ زیادہ رکھ دیا اور عورت کا حصہ کم رکھ دیا۔ یہ اعتراض دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے بظاہر، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ اعتراض ہی غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر کچھ فطری صلاحیتوں کے اندر فرق رکھا ہے۔ مرد کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں معاش کی اور کمانے کی، وہ عورت کے کاندھوں پر نہیں ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داریاں معاش کے تعلق سے اور کمانے کے تعلق سے، روزی روٹی کے تعلق سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت کی کم ہیں۔ تو اسی وجہ سے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے اور عورت کا حصہ کم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک بیچ میں ایک اعتراض کی بات آ گئی تھی، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے میراث کے سلسلے میں بھی خواتین کو اس سے دور رکھا ہے اور ہم نے میراث سے خواتین کو بالکل محروم کر دیا ہے۔ ہم میراث کے اندر، وراثت کے اندر لڑکوں کا، مردوں کا حصہ لگاتے ہیں، لیکن خواتین کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، وہ لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں لگاتے، ان کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ان کے حق کو مارنا ہے، یہ خواتین کے حق کو مارنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے وراثت کے اندر سے خواتین کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو یا ماں بہنوں کو محروم کیا ہے اور ان کا حصہ نہیں دیا ہے تو آخرت کے اندر اس کی سخت پکڑ ہوگی، اس لیے کہ یہ بندوں کا حق ہے اور بندوں کے جو حق ہیں وہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو میراث کے اندر یا تو ان کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا جاتا ہے تو بہت کم کر کے دے دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی دے دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، ہمارا غلط فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے مہر کا مسئلہ ہے۔ مہر کے تعلق سے بھی ہم خواتین کے حقوق کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم مہر متعین کر دیتے ہیں شادی کے اندر اور اس کو ہم ادا نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پاس خود 50 سال اور 60 سال 70 سال کے بوڑھے مرد یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی گھر والی کا آج تک مہر نہیں ادا کیا، اب کیا ہونا چاہیے۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں بوڑھے حضرات کہ ہماری گھر والی دنیا سے چلی گئی لیکن ہم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اب کیا ہونا چاہیے۔ مسئلہ بتانے سے پہلے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آخر ایک مہر جو شادی کے موقع پر طے ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہمارے اندر اتنی زیادہ کمی اور غفلت پائی گئی کہ زندگی گزر گئی، 40 50 60 سال ہم نے عورت کے ساتھ گزار دیے لیکن آج تک اس کا مہر ہم نے ادا نہیں کیا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کتنی زیادہ غفلت اس سلسلے کے اندر بڑھتی ہے۔ ہبہ کا معاملہ ہو، تقسیم جائیداد کا، میراث کا مسئلہ ہو، میراث کا معاملہ ہو یا مہر کا معاملہ ہو،
ان معاملات کے اندر ہم نے خواتین کو بالکل محروم کر دیا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کر دیا ہے۔ اب بعض خواتین اور بعض لڑکیاں تو شرم کے اندر وہ کہہ نہیں پاتی ہیں، لیکن بعض کہہ بھی دیتی ہیں تو ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، کہنے کے باوجود بھی نہیں دیا جاتا، اور بعض تو شرم کے اندر کہہ نہیں پاتی۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے کسی کے حق کو دنیا کے اندر ضائع کیا ہے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم نے اس کے حق کو مارا ہے دنیا کے اندر، تو آخرت کے اندر ہماری سخت پکڑ کی جائے گی، اس لیے کہ ان کا تعلق حقوق لباس سے ہے، یہ بندوں کے حق ہیں، اور یہ صرف اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جب کہ بندہ معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بندوں کا حق ہے، بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوں گے، یا وہ حق صاحب حق کو دے دیا جائے تب معاف ہوتا ہے۔ تو آخرت میں ہم سے کہا جائے گا کہ ان کا حق دو، اب ہم آخرت میں کہاں سے دیں گے؟ وہاں تو ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہوگی، آخرت کے جو مناظر ہیں اور قیامت کی جو ہولناکیاں قرآن کریم نے اور حدیث پاک نے بیان فرمائی ہیں، ان کو پڑھ کر کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم دوسروں کے حق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ذرا غور کیجئے گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسروں کے حقوق کے تعلق سے، اور خاص طور سے خواتین کے حقوق کے تعلق سے جو یہ غفلت اور کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ چیزیں ہمیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور ایک تجربے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کا حق مارا ہے تو اس کی سزا ہمیں دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، آنے والی زندگی میں، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے حق مارنے کی، اور آخرت کے اندر تو اس کی سزا ہم کو ملنی ہی ہے۔ اس لیے ہم خواتین، ماں، بہن، بیٹیوں کے حقوق کو بالکل ضائع نہ کریں۔ ہبہ کے اندر، میراث کے اندر، مہر کے اندر، یا اور کوئی معاملہ ہو جن کا تعلق خواتین سے ہے، ہم ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی غفلت اور کمی ہرگز نہ برتیں۔ یہ بہت ہی خطرناک یہ ہمارا رویہ ہے جو آج ہم لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ ہم نے خواتین کو ان کے حقوق سے بالکل محروم کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، دوسرے کے حقوق کو مارا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اپنی غفلت کو، کمی کوتاہی کو دور کریں، اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔